ہمیشہ کی طرح آج بھی فتح مباہلہ کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور اللہ کی توفیق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ پاکستان کے امیر جانشین سفیر ختم نبوت حضرت مولانا محمد الیاس چنیوٹی دامت برکاتہم حالیہ انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اسی طرح چنیوٹ کے علماء کرام کو، یہاں کے تمام دینی حلقوں کو اور چنیوٹ کے عوام کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے حسب سابق مولانا کو اپنے اعتماد سے نوازا، ان کو عزت دی، اور انشاءاللہ جس طرح پہلے وہ دین کا علم بلند کر رہے ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور مرتدین کے مقابلے کے لیے مستعد اور چوکس رہتے ہوئے پورا مقابلہ کرتے ہیں، اور طاغوت کے راستے میں ہر طرح سے رکاوٹیں کھڑی کر کے اپنا فرض منصبی ادا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ بھی وہ آپ کے اعتماد پر پورے اتریں گے، اور اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے سونپے ہوئے اس مشن کو جب تک زندہ ہے اس کو جاری اور ساری رکھیں گے۔ یہ کچھ تمہیدی کلمات تھے۔ موجودہ دور میں سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ دین کی من مانی تشریحات ہے، یا تو مکمل انکار ہے کہ جو سراسر کفر ہے، اور یا پھر اپنی من پسند تشریحات ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق اپنے نفس کی تسکین کی خاطر اور دین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں۔ کم یہ بھی نہیں ہے کفار و مشرکین سے، وہ انکار کر کے، مکمل انکار کر کے کفر میں جا کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ دین کا نام لے کر کفر کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں 100 سے زائد آیات میں حضور نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت کا اعلان فرمایا، اور قرآن پاک کی سب سے مستند جو تشریح ہے، جو حجت ہے ہمارے لیے، وہ حدیث ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 سے زائد احادیث میں قرآن کریم کی انہی آیات کی تشریح کرتے ہوئے اپنے اس منصب کو بیان فرمایا اور اس کا اعلان فرمایا، اور اس منصب کے خلاف اٹھنے والے تمام فتنوں کی بھی نشاندہی فرمائی، امت کو خبردار کیا ہے کہ ان فتنوں سے بچنا اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ اور تیسری حجت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جیسے قرآن حجت ہے، حدیث حجت ہے، سنت بھی حجت ہے۔ شریعت کے اندر اس کی قانونی اور آئینی حیثیت مسلم ہے، تو سنت کے ذریعے بھی مدعیان نبوت کا انکار کیا اور ان کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا،
اور آپ ہی کے حکم سے اسود انسی قتل ہوا۔ حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو انہوں نے پورا کیا۔ اور جو چوتھی حجت ہے جو تا قیامت حجت رہے گی وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم اجمعین، کہ انہوں نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کو وصول کیا، نبوت پر ایمان لائے، اور نبوت پر ایمان لانے سے ہی ان کو عقیدہ توحید ملا۔ نبوت پر ایمان لانے سے ہی ان کے اعمال کے اندر قرآن کے احکام جاری ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ان کے اعمال میں جاری ہوئی، اور ان کی زندگی، ان کا اٹھنا بیٹھنا بولنا، ان کا چلنا پھرنا، ان کے زندگی کے تمام معاملات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع تھے، اور اس نور سے روشن تھے، ان کی زندگی روشن تھی۔ تو وہ حجت ہے۔ انہوں نے اجماع کیا۔ اصل جو اجماع امت ہے وہ صحابہ کا اجماع ہے، اصل اجماع ہے۔ جمع ہو گئے عقیدہ ختم نبوت پہ، اور منکرین ختم نبوت کا مقابلہ کرنے پہ، اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر ان کا اجماع ہوا، وہ جمع ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو انہوں نے پورا کر کے دکھایا، اور قیامت تک کے لیے ایک حجت قائم کر دی کہ یہ ہے قرآن کا حکم، یہ ہے حدیث کی تشریح، یہ ہے سنت کا عمل، جس کو ہم نے امت کے سامنے رکھ دیا ہے، اور اب قیامت تک یہی چلے گا۔ 4 حجتیں ہیں، اور 5ویں حجت جو ہے وہ قرآن، حدیث، سنت، اجماع امت صحابہ، اس کی روشنی میں انہی بنیادوں پر اس سے ہٹ کر نہیں، علماء حق ہیں، علماء امت ہیں، جو قیامت تک چلتے رہیں گے اور قرآن کا حکم سناتے رہیں گے، حدیث کو سناتے رہیں گے، سنتوں کو سناتے بھی رہیں گے، اس پر عمل بھی کرتے رہیں گے، کفر اور طاغوت کا مقابلہ کرتے رہیں گے، دین کے اندر کسی بھی تحریف کو، کسی بھی دجل کو، کسی بھی جھوٹ کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بھی خبر دی ہے، جہاں فتنوں کی خبر دی کہ میرے بعد 30 کذاب آئیں گے، دجال ہوں گے، اور وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، ہر کوئی یہ کہے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، سب جھوٹے ہوں گے، یاد رکھو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ خبر بھی دی کہ آج جو کچھ میں تمہیں بیان کر رہا ہوں، میری زبان سے جو کچھ جاری ہو رہا ہے اور جو میں عمل کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں ایسے لوگوں کو، ایمان والوں کو پیدا کرتے رہیں گے جو میں آج کہہ رہا ہوں یہی کہیں گے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کریں گے۔ جو آج میں عمل کر رہا ہوں یہی عمل کریں گے، اس عمل کے اندر بھی کوئی کمی بیشی نہیں کریں گے۔ تو علماء ہمیشہ سے اس پر ہمیں استقامت کے ساتھ 1445 سال ہو گئے ہمیں نظر آ رہے۔ علماء کی پہلی جماعت صحابہ کی جماعت ہے، صحابہ کی جماعت ہے، اور شیخ الصحابہ، شیخ العلماء، امیر المومنین، اول المومنین، خلیفہ بلا فصل رسول سیدنا ابو بکر صدیق سب کہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ایمان والے جو صحابہ تھے، ان میں جو علماء تھے، یہ ان علماء کے سرخیل ہیں، پوری صحابہ کی جماعت کے شیخ ہیں، اور حضور کے بعد حضور بغیر کسی فاصلے کے درمیان میں اور کوئی نہیں ہے۔ نبوت کے بعد مقام صدیقیت ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر متمکن ہوئے تو سب سے پہلا کام مرتدین کے خلاف ان کا جہاد ہے۔ پہلا کام اس فریضے کو انجام دیا کہ امت کبھی بھی دھوکہ نہ کھائے۔ تو امت نے نہ پہلے دھوکہ کھایا، نہ اب کھائے گی، نہ آئندہ کھائے گی۔
امت کبھی دھوکہ نہیں کھائے گی. اور امت کو بیدار رکھنے کے لیے اللہ پاک نے علماء کو پیدا کیا جیسے بھی ہیں. نبی کوئی نہیں ہے, صحابی بھی اب کوئی نہیں ہے, تابعی بھی کوئی نہیں ہے, تبع تابعین میں سے بھی کوئی نہیں ہے, لیکن جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کا جذبہ اور جوش ہے, اور جس کے دل میں ختم نبوت کا چراغ روشن ہے, یہ شمع روشن ہے, وہ اس محاذ پر ہمیشہ کھڑا رہے گا. او بھائی, غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں, ہم سے بھی ہوتی ہیں, ہوتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو اپنا نام جو ہے وہ الغفور بھی رکھا ہے کہ وہ ہماری غلطیاں معاف کرتے رہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں استغفار کرتے رہو, معافی مانگتے رہو, ہدایت مانگتے رہو, مجھ سے نصیحت مانگتے رہو, ہر چیز مجھ سے مانگتے رہو, میں دیتا رہوں گا, معافی بھی دے دوں گا. تم گناہ کی معافی مانگو, مجھے بڑا پسند ہے کوئی استغفار کرتا ہے. تو نبی تو معصوم ہے, صحابہ محفوظ ہیں. وہ خاتم المعصومین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت, سنگت, رفاقت, وفا, ایثار, قربانی, اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا, ان کی توبہ کو قبول کیا اور ان کے لیے جنت کا اعلان کر دیا. وہ دنیا سے گئے تو جنت کا اعلان سن کے گئے اپنے بارے میں, یہ سند لے کر گئے. ہم ان کی مغفرت ہو چکی, ہماری مغفرت موقوف ہے قرآن کے دفاع پر, حدیث کے دفاع پر, سنت کے دفاع پر, صحابہ کے مقام و منصب کے دفاع پر. اہل بیت ازواج مطہرات, امہات المومنین, بنات طاہرات, احفاد, حضور کے نواسے, حضور کی بیٹیاں, حضور کی ازواج مطہرات, یہ اہل بیت ہیں نا سارے, حضور کے داماد. تو یہ ان کے مقام و منصب کے دفاع کے ساتھ مشروط ہے ہماری مغفرت. اور دین کی دعوت, دین کو سیکھنا, دین کو سکھانا اور دین کو آگے پہنچانا, اس پر ہماری مغفرت موقوف ہے. ہماری مغفرت اللہ کی رحمت اور حضور کی شفاعت پر موقوف ہے. تو دین کا کام کریں گے, ختم نبوت کا علم بلند رکھیں گے تو اللہ کی رحمت اس دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں رحمت اللہ کی بھی ملے گی اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ملے گی. اور ان کے علم, ان کے جھنڈے, لواء الحمد کا سایہ ہمیں نصیب ہوگا. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی کہ تمہارے پاس حجت آ گئی, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ, ہدایت واضح ہو گئی, کھل گئی, کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہا, کوئی ابہام باقی نہیں رہا, مکمل طور پر ہدایت تمہارے سامنے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیش کر دی. پھر تم اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرو اور تم مخالف سنت میں شیطان کے راستے پر چلو. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور تم جو غیر مومن ہیں, جو مومن نہیں, ایمان والے نہیں, غیر مومن, ان کے راستے پر چلو. تو پھر کیا ہوگا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. اللہ فرماتے ہیں یہ برا راستہ تم نے خود اپنے لیے پسند کیا ہے, پھر اس پر ہم تمہیں چلا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جاؤ. ہم نے ساری حجتیں تمہارے سامنے رکھی اور تمہیں ان حجتوں کو دیکھ کر تم نے ہدایت اور نصیحت حاصل نہیں کی اور تم نے شیطان کا راستہ تم نے اختیار کیا, تم نے غیر مومنین کا تم نے راستہ اختیار کیا. اصل مومن صحابہ ہے ہی وہی مومن. ہم تو ان کے پیچھے چلیں گے تو ایمان بچے گا, ان کا ایمان کامل تھا. تو ان کے راستے کو چھوڑ کر, صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر, مان علیہ واصحابی, جو میرے راستے پر ہوگا, جو میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا, وہی حق پر ہوگا. جو ان کو چھوڑ کر شیطان کا راستہ اختیار کرو گے, اللہ تعالیٰ کی حزب اختلاف میں جا کر کھڑے ہو جاؤ گے, اپوزیشن میں کھڑے ہو جاؤ گے, مرزا قادیانی کے گروہ میں کھڑے ہو جاؤ گے, مسلمہ کذاب کے, اسود انسی کے,
اور تب سے لے کے اب تک وہ جتنے بھی آئے ہیں کسی گروہ میں کھڑے ہو جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، آخرت میں تمہارے لیے سوائے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے اور کچھ نہیں ہے، اس میں تمہیں دھکیلا جائے گا، اور وہ بہت بری جگہ ہے، بہت بری جگہ ہے۔ تو آج ایک فتنہ یہ بھی ہے، دیکھیں دین کی تشریح حدیث نے کی، حضور علیہ السلام کے فرائض نبوت میں یہ بات ہی تو بَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کھول دیں جو کچھ اللہ کے حکم آپ پر نازل ہوئے ہیں اس کو کھول دیں، کوئی شک اور شبہ باقی نہ رہے۔ کتاب وہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ ہی کی کتاب ہے، کوئی شک نہیں اس میں، کسی بندے کی کتاب نہیں ہے۔ اور اس کتاب کے حکموں کو واضح کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اس کا مطلب، اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کی تعبیر، اس کی تشریح، اس کی تفسیر، اس کی تفصیل، کوئی بات حضور علیہ السلام نے چھوڑی نہیں۔ اور وہ سننے والے کون سے صحابہ تھے جو آگے بیٹھے ہوئے تھے؟ انہوں نے سنا بھی دیکھا بھی، تو وہی معتبر ہے نا۔ تو آج علماء حق اسی اثاثے کو لے کر چل رہے ہیں جو اجماع امت ہے، یہ جو میں نے چیزیں گنوائی ہیں انہی بنیادوں پر چل رہے ہیں، اس لیے ہم حق کے راستے پر ہیں، ہم سیدھے راستے پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، ہمارا ضمیر گواہی دیتا ہے کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ضمیر جو ہے وہ جھنجھوڑتا ہے، اندر سے دستک دیتا ہے کہ دیکھ یہ ٹھیک نہیں ہے، 2-3 بار دستک دیتا ہے، وہ ناکم کرتا ہے، غلط راستے پر جا رہا ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، صحیح عقیدہ اختیار کر۔ لیکن جب میری عقل پر دنیا کے مفادات کے پردے پڑ جاتے ہیں، اس غبار کے اندر میں سوچ سمجھ، غور و فکر اور بصیرت کی نعمتوں کو کھو دیتا ہوں، اس کے اندر گم کر دیتا ہوں، تو بس پھر آگے یہی کچھ ہوتا ہے جو ہو رہا ہے، تو یہی کچھ ہوگا۔ تو بنیاد سے کبھی نہیں ہٹنا چاہیے۔ میں آج راستے میں سن رہا تھا، وہ ایک کلپ سنا میں نے، وہ ایک تو جو کوئی چغد ہے، جو کوئی چول ہے، اور جو کوئی عقل سے پیدل ہے، جو کریک ہے، جس کا کوئی ایک آدھ پیٹ جو ہے وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے، وہ مذہبیت کا دعویٰ کر دیتا ہے، اور اگر زیادہ پیٹ ڈھیلے ہو جائیں نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ تو وہ ایک خبیث کی وکیل ہے، وہ اس کی میں ویڈیو سن رہا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور واطیعوا الرسول کا جو اس نے ترجمہ کیا، جو اس کی تشریح بیان کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو ان لوگوں کی جو اللہ کی کتاب پر عمل کر کے اس کو نافذ کرنے والے۔ آپ اندازہ فرمائیں، ایک مولوی صاحب بیٹھے تھے پاس، وہ بار بار اس کو روک رہے تھے، میں نے کہا دیکھو مولوی ہے نا، حق ادا کر رہا ہے جیسا بھی ہے، اس میں 1000 خامیاں ہوں گی۔ وہ کہہ رہا تھا یہاں رسول سے مراد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا جی وہ تو آگے چلے گئے، اب ہم کس کی اطاعت کریں؟ ان حکمرانوں کی کریں؟ یہ ہے وہ نقصان، یہ جو ہمارا حالیہ دنوں میں عدالت سے فیصلہ آیا نا، لا اکراہ فی الدین، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ جب آپ قرآن کریم کی آیات کو بنا سمجھے، بنا سوچے، بغیر غور و فکر کے ادھر ادھر آپ اس کو منطبق کریں گے تو اس کے یہی نتائج نکلیں گے۔ آپ کیوں ہٹے اس منہج سے جو امت کا اجماعی مسلک ہے، اجماعی موقف ہے، جو اجماعی عقیدہ ہے؟ عقیدہ ہے، عقیدہ غیر متبدل ہوتا ہے، عقیدہ نہیں بدلتا، تو اس کے نتائج یہی نکلے۔ کہتا جی ہم کس کی اطاعت کریں؟ تو جو بھی نیک ہوگا، جو قرآن پر عمل کرنے والا ہوگا اس کی اطاعت کریں۔ اس کو رسول سمجھ میں نہیں آ رہا، بس سوچ رہا تھا، قرآن کریم کی آیت میرے ذہن میں اللہ نے ڈال دی، اللہ نے کوئی بات نہیں چھوڑی۔ اللہ
نے دنیا کو پیدا کیا ہے، اللہ سے زیادہ ہمیں کون جانتا ہے؟ اپنی مخلوق کو، ساری مخلوقات کو، پوری کائنات کو اللہ سے زیادہ تو اللہ ہی جانتا ہے، ہم تو جانتے ہی کچھ نہیں۔ تو اللہ پاک نے اس دور میں بھی دیکھیں، دنیا میں کوئی کام جو ہے نا وہ نیا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھے۔ اچھا اور برا دونوں جو شعبے ہیں، اچھے کاموں کے برے کاموں کے، سب قدیم ہیں، پرانے ہیں۔ شرک ہوتا تھا بیت اللہ میں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، آج بھی ہو رہا۔ آج ہم مزار پہ جا کے سجدہ کر دیتے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے اس وقت فرمایا خدا کی لعنت پڑی ہے ان قوموں پر، یہود و نصارہ پر، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، اور یہی وہ ہیں جنہوں نے انبیاء کی قبور کو سجدگاہ بنایا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آج ہمارے اندر کہاں سے یہ چیز داخل ہو گئی؟ جی، اپنی خواہش کو، بدعات کو، نئی نئی ایجادات جو ہم کر رہے ہیں، نئی سمجھ رہے ہیں، نئی نہیں ہے، اس کو ہم نے دین بنا دیا۔ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم خدا بھی اپنی مرضی کا بنا لیں، بنائے تو ہوئے ہیں، وہ کام نہیں دے رہے، کام نہیں دے رہے۔ جیسے بیت اللہ میں پڑے ہوئے وہ جو 360 بت تھے، انہوں نے بھی کوئی کام نہیں دیا۔ تو آج بھی جن کو ہم نے معبود بنا رکھا ہے کام نہیں دے رہے، اور جن کو رسول بنا کر تم بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، وہ بھی کام نہیں دے رہے۔ نہیں ملے گی ہدایت، ناکامی ہوگی، ہر قدم پر ٹھوکر کھاؤ گے، دیواروں سے ٹکراؤ گے، اور انتہا یہ ہوگی کسی گٹر میں گر جاؤ گے، باہر نکلو گے دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہو گے، چہرے تمہارے مست ہو جائیں گے، تمہارے وجود سے بدبو اور تعفن کے بھبکے جو ہے وہ نکلیں گے، تمہارے قریب کوئی نہیں آئے گا، تمہارے منہ سے بدبو آئے گی، خیالات تمہارے غلیظ ہوں گے، اعمال تمہارے گندے ہوں گے، تمہارا وجود ناپاکی کا سمبل بن کر لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا أَمَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَفَمَن يُلْقَى أَمَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں، ہاں وہ اور بھی ہے، ہاں، اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، کہ وہ لوگ یہ جو پھر رہے ہیں، جو ہماری آیتوں میں الٹی سیدھی باتیں نکالتے ہیں، ٹیڑھ نکالتے ہیں، کبھی ادھر نکلتے ہیں، کبھی ادھر نکلتے ہیں، یا انکار کرتے ہیں، یا اس کا معنی بدل دیتے ہیں، مفہوم بدل دیتے ہیں، یاد رکھو وہ لوگ اچھے ہیں کہ جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں، یا وہ ہیں کہ جو قیامت کے دن امن کے ساتھ آئیں گے؟ امن یأتی آمنا یوم القیامہ، تو جنت والے ہی امن والے ہیں۔ اللہ اکبر، تو سیدھی بات ہے، وہی صحیح لوگ ہیں، وہی امن والے ہیں کہ جو اللہ کی آیتوں کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر اس کو چلنے والے ہیں۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا، اچھا لگے رہو اس کام میں، یہ معلومات تم یہی کچھ کرنا ہے نا تم نے، تو جو زور لگانا ہے لگا لو تم، میں دیکھ رہا ہوں تمہاری ہر حرکت کو، ہر عمل کو، تمہارے اندر بھی جو یہ برے خیالات، گندے خیالات، کفریہ خیالات، ان کے جو اندر مرغولے اٹھ رہے ہیں، جو مروڑ پھر رہے ہیں، میں اس سے بھی واقف ہوں، ان لہروں سے بھی واقف ہوں۔
یہ تو اس دن بات ہوگی، چھوٹ دی ہوئی ہے۔ تو یہ کافروں کو اللہ پاک نے قرآن کریم کا، منافق بھی تھے جو غلط باتیں نکال لیتے تھے، آج کے دور میں بھی موجود ہے۔ وہ قرآن کریم میں یہود و نصارہ کے حوالے سے ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ ایمان والو، یہ یہودی اور نصارہ، یہ عیسائی تمہارے دوست نہیں ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے نہیں۔ اب اس میں سے ایک چغد نکلا، ایک کالم نگار، وہ کہنے لگا کہ اس سے مراد آج کے یہود و نصارہ نہیں ہیں، وہ مدینہ منورہ میں جو بیٹھے ہوئے تھے یا خیبر میں جو تھے وہ ہیں، تو وہ تنگ کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھی یہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ ہم اقوام عالم میں کیسے کھڑے ہوں گے؟ ہمیں دنیا میں شانہ بشانہ کھڑے ہونے ہیں لوگوں کے، ہو جاؤ کھڑے۔ یہ غزہ میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، یہود و نصارہ اکٹھے ہیں کہ نہیں؟ امریکہ اور برطانیہ ایک ہیں۔ ہم دھوکہ کھا رہے ہیں اپنی خواہشات کے اس گٹر کے اندر، ہم گرے، ہم دھوکہ کھائے چلے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلم حکمران، پوری دنیا کے مسلم حکمران بے غیرتی، بے حمیتی، بے شرمی کی آخری ڈگری پر کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن یاد رکھو اللہ ان کو فتح دے گا۔ یہ جو دیکھیں صحابہ نے قربانی دی، 1200 صحابہ ختم نبوت کے لیے شہید ہوئے ہیں یمامہ میں۔ یہ ایسے نہیں آج ختم نبوت کے نعرے بلند ہو رہے، اور 10,000 مسلمان اس پاکستان کے اندر 1953 کی تاریخ میں شہید ہوئے۔ انہوں نے شہدائے یمامہ کی یاد کو تازہ کیا ہے۔ یہ 10,000 یمامہ کے ایک شہید صحابی کی جوتی کی لگی ہوئی مٹی کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن انہوں نے اس راستے کو اختیار کیا اس راستے کو، تب ہمیں کامیابی ملی۔ ان کا خون رائے گاہ نہیں کیا تو غزہ کے مسلمانوں کا خون بھی رائے گاہ نہیں جائے گا۔ یہود و نصارہ پہلے بھی ہمارے دشمن تھے، آج بھی ہمارے دشمن ہیں، قیامت تک ہمارے دشمن رہیں گے۔ تو قرآن کی آیات کو کس طرح توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں۔ میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا دیکھیں اگر یہ تھوڑا سا بھی غور کرے قرآن کریم میں، اللہ نے یہی فرمایا نا فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، کیوں نہیں اس میں غور کرتے تم؟ یہ جو قرآن میں آیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ۔ اب یہاں رسول سے مراد کیا لے گا؟ یہ چوہد جو بیٹھا ہوا ہے ٹائی لگا کے شرٹ پہن کے، کن کی نمائندگی کر رہا ہے؟ کوئی ابلیس ہے، ابلیس۔ کیا مراد لے گا یہاں؟ کس کو خاتم النبیین کہا گیا؟ تو یہاں جس کو رسول کہا گیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اسی کو وہاں رسول کہا گیا۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ 1 بجے مکنا پروگرام۔ کون ہے؟
کہ محمد اللہ کے رسول ہے، اور جو ان کے ساتھی ہیں کافروں پر شدید ہیں، طاقتور ہیں، کوئی ان میں انتشار نہیں ہے، یکجان ہے، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی مودت اور محبت ہے۔ تو یہاں کون ہے محمد رسول؟ رسول کون ہے؟ تو انہی کی اطاعت کا حکم دیا گیا کہ قیامت تک اب آپ ہی بنی نوع انسان کو ہدایت آپ کے ذریعے ہی ملے گی، آپ کی اتباع، اطاعت، فرما برداری میں۔ اللہ اکبر۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ کون ہے؟ تمام لوگوں کی طرف ہمیشہ کے لیے اللہ کی خوشخبریاں، بشارتیں سنانے والا، اور اللہ کی ناراضی اور اس کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر آپ کو بھیجا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ کون ہے؟ تمام لوگوں کی طرف آپ کو رسول بنا کے بھیجا، تمام زمانوں کے لیے بنا کے بھیجا۔ کوئی زمانہ بھی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری سے خالی نہیں، سارے زمانے حضور کے زمانے ہیں، سارے زمانے ختم نبوت کے زمانے ہیں۔ قیامت کا دن بھی ختم نبوت کا ہے، اس دن بھی لواء الحمد ختم نبوت کا جھنڈا لہرائے گا۔ حد ہو گئی۔ تو بھائی جو پاگل اٹھتا ہے وہ دعویٰ کر دیتا ہے۔ ہمیں ملتے رہتے ہیں، آپ کو بھی ملتے ہوں گے، مولانا الیاس کنوٹی کو بھی کئی ملتے ہوں گے۔ وہ ہمارے ملتان میں وہ ایک پروفیسر تھا، پی ایچ ڈی کرتا ہوا، بس وہ کریک ہو گیا۔ اچھا، وہ قد اس کا تھا چھوٹا سا، کوئی 3.25 فٹ کا، تو سائیکل بھی وہ بچوں والی چلاتا تھا، چلاتا 2 وہیل والی تھا، لیکن چھوٹی جس پہ ہم سیکھتے ہیں بچپن میں وہ چلاتا تھا۔ مولانا تعالی محسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دکان سے کتابوں کی وہاں گیا، میں نے وہ دیکھا ہوا ہے اس پاگل کو، تو آ کے کہنے لگا عطاء المحسن مجھ پر ایمان لے آؤ، میں امام مہدی ہوں۔ انہوں نے کہا بکواس نہ کر، چائے پی، یہ بسکٹ پڑے ہیں کھاؤ، ایسے بکواس نہ کیا کر۔ اچھا دیکھو میری توہین نہ کرو، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اچھا کہتا ہے تو تمہیں اپنا معجزہ دکھاؤں، پھر مانو گے؟ شاہ جی نے کہا دکھاؤ۔ دکان سے نیچے اترا، سائیکل پر بیٹھا، اس کو دوڑاتا ہوا گھنٹہ گھر کی طرف گیا، پھر واپس آیا۔ جب واپس آیا نا تو اس کی بریکیں نہیں تھی سائیکل کی، تو سائیکل کو اس نے مڈ گارڈ بھی نہیں تھے، ٹائر پر پاؤں رکھ کے اس نے سائیکل روک لیا۔ کہتا دیکھو یہ میرا معجزہ ہے، اس کی بریکیں نہیں ہیں، میں نے سائیکل روک دیا۔ اب اس کو آپ کیا کہنا چاہیے؟ وہ وہاں پر ایک ہال میں ایک ڈرامہ چل رہا تھا، وہ ہمارے ایک ملنے والے شاعر ادیب تھے، وہاں ڈرامہ دیکھنے گیا تھا، مرزا بھی تو کہتے ہیں فلم دیکھنے گیا تھا، وہ بھی کوئی تماشا دیکھنے گیا تھا، تو ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ان کے اچانک نگاہ پڑی، انہوں نے کہا امام مہدی آئے بیٹھے، اللہ معاف کریں، یہ کیا ہو گیا؟ ڈرامہ اکٹھے دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ جب ڈرامہ ختم ہونا تو باہر نکلے، اس نے کہا کہ حضرت امام صاحب، مہدی صاحب، کوئی سواری واری ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا جی، ملتانی میں کہا میں تو ویسا رکھے تھے، تھوڑے واسطے تو کوئی سواری آتی، صاحب کوئی اجازت۔ ایک اور آ گیا، اس نے ایک دن آ کے ہمارے پیر جی عطاء المحمد شاہ جی ملتان میں ہی تھے، عطاء المحسن شاہ جی سے ملا، تو اس نے اپنے کرامات اور اپنے وہ بیان کرنے شروع کر دیے، میں امام مہدی ہوں۔ اچھا، عطاء المحسن شاہ جی لطف اٹھاتے تھے ایسے نا، کریک کو آ جاتے، کہتے شاید ہم کو محنت کر لے تو یہ ہدایت کی آ گئے، وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ ان کو ہدایت مل جائے، تو وہ لطف بھی اٹھا رہے تھے، اس سے باتیں بھی کر رہے تھے، تو ان سے فرمایا کہ اچھا ایسے ہے، آپ کو قرآن آتا ہے؟
نے کہا آتا ہے. ان کا اچھا کوئی سناؤ, کوئی سورت سنا دو, کوئی رکوع سنا دو. تو اس نے ایک چھوٹی سی سورت تلاوت کی. ہم بیٹھے ہوئے تھے تو مجہول پڑھا اس نے, قرآن صحیح نہیں پڑھ سکا. تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے پڑھا, میں نے سنا, اب میں پڑھتا ہوں, آپ سنو. پھر شاہ جی نے جو ہے نا وہ آیات ختم نبوت, آیت تکمیل دین, اس کو تلاوت فرمایا پوری تجوید کے ساتھ, قرات کے ساتھ اور لحن کے ساتھ. تو سنانے کے بعد فرمایا اچھا یہ بتاؤ قرآن تم نے صحیح پڑھا یا میں نے ٹھیک پڑھا؟ کہتا جی قرآن آپ نے ٹھیک پڑھا. انہوں نے کہا محمد جی تو میں ہوں, تم کتوں آ گئے؟ تو مقصد ہے کہ خوف خدا کریں, دین کے احکام کو مت بگاڑیں, ورنہ آپ کی شکلیں بگڑ جائیں گی, آپ کی نسلیں بگڑ جائیں گی, کچھ باقی نہیں رہے گا آپ کا. اور ہمیں فخر ہے کہ ہم دین حق پر کھڑے ہیں, اپنے اکابر کے راستے پر کھڑے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے دیکھیں, یہ آج فتح مبالہ کی بات کر رہے ہیں, وہ مرزا قادیانی حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے سامنے نہ ٹھہر سکا, موبائلے کا چیلنج کر کے خود بھاگ گیا. پیر صاحب تو آ گئے. مولانا ثناء اللہ امرتسری کے سامنے نہ ٹھہر سکا, وہ اتنے بڑے لوگ تھے. تو ان کے مطلب راستے پر چلنے والے ایک عالم حق حضرت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ, اس کے سامنے اس کی اولاد میں کیا ٹھہرنا تھا. تو اب آ جائیں. وہ ہمارے مولانا تعالی مسلم نے یہاں ایوان محمود کے سامنے تقریر کرتے ہوئے فرمایا تھا انہی دنوں جب وہ موبائلہ کا چیلنج دیا تھا مرزا طاہر نے. انہوں نے کہا یار موبائلہ تو دور کی بات ہے, تم آتے ہی نہیں ہو, تم اپنے طریقے پر موبائلہ کرنا چاہتے ہو, ہم قرآن کے طریقے پر موبائلہ کرنا چاہتے ہیں. تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم, پتہ چل جائے گا. اچھا موبائلہ تم نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا ایسے کرو, تم مجھے اپنے پشت پر اٹھا کر یہاں سے وہاں تک جا کر دکھا دو, آ جاؤ, تم میرے ساتھ کشتی کر لو کشتی. اور یہ چیلنج حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا بشیر الدین کو دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ سارے حق اور باطل کے فیصلے ہو جاتے ہیں, ہم دونوں کو جیل میں جو ہے نا پھانسی کی کوٹھری میں بند کر دو, دونوں کو, چھوٹی سی کوٹھری ہوتی ہے وہ, تو تیسرا کوئی نہ ہو, اور نہ مجھے کچھ کھانے کو دے نہ اس کو کچھ کھانے کو دے, فیصلہ ہو جائے گا حق پر کون ہے. اور کہا کہ یہاں آنے سے پہلے تم کشتے کھا کر آؤ, سونے کے کشتے کھاؤ, عنبر اور یاقوتیاں کھا کر آؤ, میں اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ستو اور جو کی روٹی کھا کے آؤں گا. اور پھر ہوگا کیا؟ انہوں نے کہا ہوگا یہی, ہم ہی میدان, ہم ہی چوگاں, ہم ہی کو. سمجھ آ جائے گی تمہیں. تم تو ہم سے آنکھ نہیں ملا سکتے, موبائلہ کیا کرنا ہے تمہیں, کیا مقابلہ کرنا ہے تمہیں. تو بھائی یہ وہی چراغ ہے جس کو روشن رکھا ہوا ہے. امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ, ان کو یہ شمع, یہ مشعل, یہ چراغ حضرت علامہ محمد انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو تھمایا کہ اس کو قابو کر لو. علم ختم نبوت ان کے ہاتھ میں دیا, وہ اس جھنڈے کو لے کر نکلے اور اس خطے کے کریا کریا, کو بکو, گلی گلی, نگر نگر, کوچا کوچا ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے اپنی زندگی تمام کر دی اس نے, اور اپنی جماعت مجلس احرار اسلام کو اس کام کے لیے وقف کر دیا, ہمیشہ کے لیے وقف کر دیا. آج آپ دیکھیں کہ شاہ جی تنہا نکلے تھے, ایک جماعت لے کر نکلے تھے, آج ساری جماعتیں ختم نبوت کے دفاع پر کھڑی ہیں. تنہائی ختم ہو گئی تنہائی. اور ہم خوش ہیں کہ وہ مشن جو ہے وہ آگے چل رہا ہے. آج انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ موجود ہے, دیگر جماعتیں موجود ہیں, اور جہاں بھی, جب بھی, جیسے بھی ہمیں موقع ملا ہم اس علم کو بلند رکھیں. یہ کبھی نہیں جھکے گا, یہ لہراتا رہے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. بس بھائی اللہ تبارک و تعالی
آپ کے اس اجتماع کو کامیاب کرے. جس مقصد کے لیے آپ جمع ہوئے اللہ تعالیٰ اس مقصد میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرمائے. اور ان بزرگوں کے لیے دعا کیا کرو. مولانا منظور احمد تنوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کے لیے، ان کے خاندان کے لیے اللہ تعالیٰ ان سے یہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا جو مشن ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس کے لیے قبول فرما لے، اور ہمیشہ یہی کام کرتے رہیں. ان کی نسلوں کے اندر بھی ختم نبوت کا نام کبھی نہ مٹے، اور بچہ جو بھی آئندہ قیامت تک نسلوں میں آئے وہ ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے. بس سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.